اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت بشر بن اقربہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے والد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کسی غزوے میں شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس سے گزرے تو میں رو رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے کہا، خاموش ہو جاؤ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا والد اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمہاری والدہ ہوں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، مجھے مساکین سے محبت کرنے اور ان کے قریب ہونے کا حکم دیا۔ نمبر 2، مجھے حکم دیا کہ میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھوں اور خود سے برتر کی طرف نہ دیکھوں۔ نمبر 3، مجھے حکم دیا کہ رشتہ داروں سے جڑا رہوں اگرچہ وہ پیچھے ہٹیں۔ نمبر 4، مجھے حکم دیا کہ کسی بھی شخص سے کوئی چیز نہ مانگو۔ نمبر 5، مجھے حکم دیا کہ سچ کہو اگرچہ کڑوا ہی ہو۔ نمبر 6، مجھے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ نمبر 7، مجھے حکم دیا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھوں، کیونکہ یہ کلمات عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ہیں، اور ایک روایت میں ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت بنایا ہے، اس لیے جس کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو وہ اسے اس کھانے میں سے کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اس لباس میں سے پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور انہیں اس کام کی تکلیف مت دو جو ان پر غالب آ جائے، اگر تم ان پر غالب آنے والے کام کی تکلیف دو تو ان کی مدد بھی کرو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایمان میں کامل ترین مومن اچھے اخلاق والا ہے، اور بے شک اچھا اخلاق روزے اور نماز کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کریم یعنی کرم کرنے والا ہے، کرم یعنی مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند فرماتا ہے، جبکہ گھٹیا اور ردی اخلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔